تو ایک سوال ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 1939 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجامہ کرواتے تھے۔ حجامہ ہوتا ہے دیٹ از وہ کٹ مارتے ہیں آپ کے، دیٹ از کالڈ کپنگ۔ تو اور اس سے وہ بلڈ لیٹ آؤٹ کرتے ہیں، یعنی کہ خون کو نکالتے ہیں۔ تو ایک ٹیکنیک ہے جو ہے الٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر، تو یہ حجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور حالت روزے کے اندر ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کپنگ سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی کہ حجامہ کرانے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے بھئی کہ جب اس میں کپنگ میں حجامہ میں خون نکلتا ہے تو اس میں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جب ہم بلڈ ڈونیشن کا دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حجامہ کراتے ہیں تو اس کے اندر خون نکلتا ہے، بٹ وہ اتنا نہیں ہوتا بہت زیادہ، یعنی کہ اٹس اباؤٹ لائک 50 ایم ایل، بہت زیادہ ہوا تو 100 ایم ایل۔ لیکن جب آپ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں، یعنی کہ آپ خون دیتے ہیں، کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ بلڈ نکلتا ہے، اراؤنڈ لائک ہاف لیٹر، آدھا لیٹر خون نکلتا ہے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ انسان کو کمزوری ہو جائے، چکر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے شک یہ مکروہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے بلڈ ڈونیشن روزے کی حالت میں، کیونکہ اس سے کمزوری آ جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ پھر روزہ اس کو توڑنا پڑ جائے۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے انس بن مالک کی، جب ان سے پوچھا گیا، حدیث نمبر 1940 بخاری کے اندر، کہ مطلب حجامہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، لا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے کہا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ مکروہ ہے کہ جب اس سے کمزوری آ جائے انسان کو، یعنی کہ حجامہ کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں بلڈ ڈونیشن، جس کے اندر حجامہ اور بلڈ ڈونیشن میں یہ فرق ہے کہ حجامہ میں اتنا خون نہیں نکلتا جتنا کہ آپ کو بلڈ ڈونیشن میں دینا پڑتا ہے، تو اس سے آپ کو زیادہ کمزوری ہوگی اور مشکل آ جائے گی کہ آپ روزہ پورا کر پائیں۔